سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے علامہ اقبال کا تصور فقر۔ فقر کے لغوی اعتبار سے معنی ہیں افلاس یا محتاجی یا تنگ دستی یا غربت، لیکن اقبال نے اسے اصطلاحی معنوں میں استعمال کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے استغنا کا لفظ ہے اس کا اپنے اشعار میں کئی جگہ ذکر کیا ہے، یعنی اسباب ظاہری سے بے نیازی۔ ظاہری اسباب سے انسان جب بے نیاز ہو جائے تو وہ ترقی اور عروج کی منزلوں تک پہنچ سکتا ہے کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ یہ جو استغنا کا مفہوم ہے کہ ظاہری اسباب سے اور دنیا و ما فیہا سے بے نیازی، یہ دراصل حیات طیبہ سے اخذ کیا گیا ہے یہ مفہوم، اور فقر کی جو عملی تفسیر ہے علامہ نے بتایا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، کیونکہ آپ استغنا کی معراج پر تھے۔ جو بھی تحائف آتے تھے اور جو زر و مال آتا تھا آپ فوراً اسے بانٹ دیتے تھے، اور اس لیے علامہ نے کہا ہے کہ یہ فقر جو ہے یہ متاع مصطفیٰ ہے، یعنی یہ ایسی متاع ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اس لیے انہوں نے اسے حجازی فقر بھی کہا ہے۔ اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی، یعنی جب یہ فقر انسان اختیار کر لیتا ہے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ما سوا اللہ کے وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اور اسی لیے اسے یہ کہا گیا کہ یہ فقر غیور ہے۔ دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ تو حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ایک جگہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں یہ لکھتے ہیں کہ ذات خداوندی کے سوا ہر شے سے دل کو فارغ رکھنا یہ فقر ہے۔ تو ذات خداوندی کے سوا انسان جب اپنے دل کو ہر چیز سے ماورا سمجھتا ہے اور وہ اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جب وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا تو پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ تو فرعون جیسے بڑے متکبر اور بڑے کسی بادشاہ یا کسی بڑے سے بڑے افسر کے سامنے بھی اس کا سر جو ہے وہ نہیں جھکتا ہے۔ تو علامہ نے اسے علامہ کے تصور فقر کے مطابق یہ ایک روحانی کیفیت ہے، ایک رویہ ہے، اور یہ رویہ کچھ برتر مقاصد جو ہیں ان کے حصول کے لیے ہے۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ اس کا ایک پہلو فقر کا جو بہت سے لوگوں کے نزدیک، خاص طور پر صوفیاء کا جو طبقہ ہے اس کے نزدیک ترک دنیا بھی ہے، سکون پرستی جسے گوشہ گیری بھی کہا ہے، خانقاہیت بھی علامہ نے کہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی گنجائش رکھی گئی بہت تھوڑی سی، اور وہ رمضان المبارک کے دنوں میں اعتکاف کی صورت میں کہ انسان
کچھ وقت کے لیے، مقررہ وقت کے لیے ترک دنیا کر کے سکون کے ساتھ ایک گوشے میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے اور اپنے باطن پر غور کرے. ورنہ جو زندگی ہے، عام زندگی، اس میں تو یہ زندگی کی کشمکش میں انسان کو شریک ہونا پڑتا ہے. فقیر کا سفینہ ہے ہمیشہ طوفانی. فقیر جو ہے وہ ہمیشہ وہ کسی نہ کسی طوفان میں، کسی نہ کسی کشمکش میں، کسی نہ کسی مہم میں مصروف ہوتا ہے. اور پھر یہ جو ذکر کیا کہ وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا، تو وہ بے شک ہزاروں چیزوں سے انسان کو خوف ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا ہے. کہ ازل سے یہی رہا ہے، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے یہی رہا ہے قلندروں کا طریق. تو چنانچہ علامہ اقبال نے اس کو ایک طرح سے کچھ شخصیات میں مجسم کر کے بھی دیکھا ہے فقر کو. ایک تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت شبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنے عزم و ہمت سے ہر مخالفت کا اور ہر مشکل کا سامنا کیا. اور علامہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فقر وہ قوت ہے جس سے ہم بڑی سے بڑی طاقت سے بھی اس کے ذریعے سے ٹکرا سکتے ہیں، کیونکہ تازہ ہر عہد میں ہے قصہ فرعون و کلیم. تو ہر زمانے میں یہ کشمکش رہی ہے حق اور باطل کی، تو فقر جو ہے اس میں ایک متحرک کردار ادا کرتا ہے. اب اگر ہم زمانہ ماں بعد کے حالات کو دیکھیں اور ماضی قریب کے حالات کو دیکھیں اور اپنی موجودہ حالت کو دیکھیں، تو یہ ایک زوال کی کیفیت ہے، غلامی کی کیفیت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے مرد مسلمان نے فقر کو کھو دیا تو وہ زوال پذیری ہو گیا. فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی. اور یہ بھی فرمایا کہ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو سکی نہ فقر کی نگہبانی. تو فقر کی اس صفت کو جب آپ نے چھوڑ دیا، افراد نے چھوڑ دیا، اقوام نے چھوڑ دیا، تو پھر وہ دوسروں سے ڈرنے لگے، دوسروں سے خوفزدہ ہونے لگے اور دوسروں کی غلامی اختیار کر لی. اس سلسلے میں اقبال نے ذکر کیا ہے شاہین کا بھی، کہ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جس کے اندر غیرت ہے، خودداری ہے، اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا ہے، اور وہ بے تعلق ہے، آشیانہ نہیں بناتا ہے. تو اس کو شاہین کی جو تجسیم بھی کی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کی ہے. اقبال خود کو بھی ایک قلندر اور ایک مرد فقیر کہتے ہیں. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو فقیری کا اور خودی کا اور عقل و عشق کا، ان سب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اور اس سے فقر اختیار کرنے کا یہ معنی ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ جو ہے اس کی خواہش ترک کر دے. یہ لالچ جو ہے وہ انسان کو، مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. علامہ اقبال کی اپنی شخصیت کو بھی دیکھیں تو ان کے اندر بھی ایک گناہ یہ فقر موجود تھا، استغنا کا پہلو موجود تھا. چنانچہ یہ معروف بات ہے کہ وہ جب وکالت کرتے تھے تو ان کے پاس جس مہینے 500 روپے کے مقدمے آ جاتے تھے تو پھر وہ علی بخش سے کہتے تھے کہ اب اور کوئی مقدمہ نہیں لینا ہے، اور کوئی شخص پوچھے تو اس سے معذرت کر دینی ہے. اور اسی طرح سے وہ جب ان کا ایک وظیفہ مقررہ ہو گیا بھوپال سے، تو انہوں نے پھر مزید کسی وظیفہ لینے سے یا اس کے لیے کسی کو کہنے سے انکار کر دیا. تو بہرحال یہ دور حاضر میں
اقبال کی فقر کی معنویت یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت سے زیادہ کی حوث نہ کرے، اور جو اس کی ضرورت، جس سے اس کا کام چلتا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو اختیار کرے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔